السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا 37واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 37۔ آج کے سبق میں ہم ایک نیا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ وہ نیا قاعدہ یہ ہے کہ اگر صفت اثباتی یعنی پازیٹیو ڈگری دو رکنی یا دو رکنی سے زائد لفظ پر مشتمل ہو تو اس کی صفت تقابلی یعنی کمپریٹیو ڈگری اور صفت تفضیلی یعنی سپرلیٹو ڈگری بناتے وقت اس صفت کے شروع میں مور اور موسٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یک رکنی اور دو رکنی کا مطلب ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ تلفظ کرتے وقت ہمیں ایسا محسوس ہو کہ وہ ایک جز ہے یا دو جز ہے یا تین جز پر مشتمل ہے۔ تو ہم نے یہاں پر بتلایا اس قاعدے میں کہ صفت اثباتی اگر دو رکنی سے زائد یا دو رکنی سے زائد پر مشتمل ہو تو اس صفت کو جب کمپریٹیو بنائیں گے یا سپرلیٹو بنائیں گے تو اس میں مور اور موسٹ کا اضافہ کر دیں گے۔ تقابلی صفت میں مور کا اضافہ کریں گے اور تفضیلی صفت میں موسٹ کا اضافہ کریں گے، یعنی کمپریٹیو ڈگری میں مور اور سپرلیٹو ڈگری میں موسٹ کا اضافہ کر کے ہم سپرلیٹو اور کمپریٹیو ڈگری بنا لیں گے۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے بیوٹیفل۔ اس لفظ کو جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو سے زائد رکن ہیں، یعنی دو سے زائد جز ہیں۔ بیوٹیفل تو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو سہ رکنی ہے، اس لیے اس کو جب کمپریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری بنائیں گے تو اس کے شروع میں مور اور موسٹ کا اضافہ کر دیں گے۔ جیسے ہم نے یہاں پر لکھا ہے مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل۔ مور بیوٹیفل زیادہ خوبصورت، موسٹ بیوٹیفل سب سے زیادہ خوبصورت۔ اب اس کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا جملہ پازیٹیو ڈگری کا، دس از اے بیوٹیفل گارڈن، یہ ایک خوبصورت باغ ہے۔ پازیٹیو ڈگری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صرف صفت کو اسم کے اندر ثابت کر دیا جاتا ہے۔ خوبصورت باغ، تو باغ کے لیے خوبصورتی کو ثابت کیا گیا ہے، اس میں کوئی موازنہ اور تقابل نہیں ہوتا ہے۔ اگلا جملہ ہے کمپریٹیو ڈگری کا، دس گارڈن از مور بیوٹیفل دین دیٹ گارڈن، یہ باغ اس باغ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کمپریٹیو ڈگری کے اندر دو چیزوں کے اندر کسی صفت کا موازنہ اور تقابل کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا یہ باغ اس باغ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بیوٹیفل یہ سہ رکنی لفظ ہے، اس سے پہلے ہم نے مور کا اضافہ کیا اور یہ کمپریٹیو ڈگری بن گیا۔ اگلا جملہ سپرلیٹو ڈگری کا ہے، دس از دی موسٹ بیوٹیفل گارڈن ان دا سٹی، یہ شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت باغ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سپرلیٹو ڈگری کے اندر جب دو سے زیادہ چیزوں میں تقابل کیا جاتا ہے اور موازنہ کیا جاتا ہے تو اس وقت سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب دو کے اندر موازنہ ہوتا ہے تو کمپریٹیو ڈگری، اور دو سے زیادہ میں موازنہ جب کیا جاتا ہے تو سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جملہ یہ ہے، دس از دا موسٹ بیوٹیفل گارڈن ان دا سٹی، شہر کے اندر یہ سب سے زیادہ خوبصورت باغ ہے۔ تو ہم نے دیکھا بیوٹیفل سے پہلے ہم نے موسٹ کا اضافہ کیا اور سپرلیٹو ڈگری بنا لیا۔ اگلی مثال ہے ڈیفیکلٹ۔ اس لفظ کو بھی جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تین جز ہیں، ڈیفیکلٹ۔ تو اس کو بھی کمپریٹیو اور سپرلیٹو بناتے وقت مور اور موسٹ کا اضافہ کریں گے۔ جیسے ہم نے لکھا مور ڈیفیکلٹ، موسٹ ڈیفیکلٹ۔ مور ڈیفیکلٹ مینس زیادہ مشکل، موسٹ ڈیفیکلٹ مینس سب سے زیادہ مشکل۔ جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے پازیٹیو ڈگری کا، اٹ از اے ڈیفیکلٹ لیسن، یہ ایک مشکل سبق ہے۔ تو لیسن یہ ناؤن ہے، اس سے پہلے ہم نے ڈیفیکلٹ کا اضافہ کیا اور پازیٹیو ڈگری کے اندر صرف صفت کو ثابت کیا جاتا ہے اور ترجمہ ہوگا یہ ایک مشکل سبق ہے۔ اگلا جملہ ہے کمپریٹیو ڈگری کا، دس لیسن از مور ڈیفیکلٹ دین دی پریویس لیسن، یہ سبق گزشتہ سبق سے زیادہ مشکل ہے۔
تو ہم نے دیکھا یہاں پر کمپریٹیو ڈگری بناتے وقت ہم نے ڈیفیکلٹ سے پہلے مور کا اضافہ کیا اور کمپریٹیو ڈگری بنا لیا۔ ترجمہ ہوگا یہ سبق گزشتہ سبق سے زیادہ مشکل ہے۔ کمپریٹیو ڈگری کے اندر دو چیزوں میں موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگلا جملہ ہے سپرلیٹو ڈگری کا۔ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ لیسن ان دا بک۔ یہ کتاب میں سب سے زیادہ مشکل سبق ہے۔ سپرلیٹو ڈگری کے اندر دو سے زیادہ چیزوں میں جب موازنہ اور مقابلہ کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ڈیفیکلٹ سے پہلے ہم نے موسٹ کا اضافہ کیا اور اسے سپرلیٹو ڈگری بنا کر استعمال کیا۔ اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب میں سب سے زیادہ مشکل سبق ہے۔ اگلا لفظ ہے ہارڈ ورکنگ۔ ہارڈ ورکنگ کے معنی ہوتے ہیں محنتی۔ اب جب ہم اس کو کمپریٹیو بناتے ہیں تو مور ہارڈ ورکنگ اور سپرلیٹو بناتے ہیں تو موسٹ ہارڈ ورکنگ۔ اب اس کو بھی جملے میں استعمال کرتے ہیں، ہی از اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ۔ ترجمہ ہوگا وہ ایک محنتی طالب علم ہے۔ یہ پازیٹیو ڈگری ہے، یعنی اسٹوڈنٹ کے اندر صرف محنتی ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ پازیٹیو ڈگری ہے۔ اگلا جملہ ہے کمپریٹیو ڈگری کا، اور جملہ ہے احمد از مور ہارڈ ورکنگ دین حامد۔ احمد حامد سے زیادہ محنتی ہے۔ کمپریٹیو ڈگری میں ہمیں معلوم ہے کہ دو چیزوں میں موازنہ کیا جاتا ہے صفت کا، تو یہاں پر ہارڈ ورکنگ سے پہلے آپ نے دیکھا مور کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کو کمپریٹیو ڈگری بنا لیا گیا۔ ترجمہ ہوا احمد حامد سے زیادہ محنتی ہے۔ اگلا جملہ ہے محمود از دا موسٹ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ سپرلیٹو ڈگری میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دو سے زائد چیزوں کے اندر موازنہ اور مقابلہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ہارڈ ورکنگ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو اس میں کئی جز معلوم ہوتے ہیں۔ ہارڈ ورکنگ، تو اس کے اندر بھی 3 جز معلوم ہوتے ہیں۔ سہ رکنی لفظ ہے، اس لیے اس کو بھی کمپریٹیو اور سپرلیٹو بناتے وقت مور اور موسٹ کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس جملے کے اندر سپرلیٹو ڈگری میں ہم نے موسٹ کا اضافہ کیا اور جملہ بنایا محمود از دا موسٹ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس۔ محمود کلاس میں سب سے زیادہ محنتی طالب علم ہے۔ اگلی صفت ہے کریجس۔ کریجس کے معنی ہمتی۔ کریج کے معنی ہمت اور کریجس مینس ہمتی۔ اب ہم اس کو کمپریٹیو اور سپرلیٹو بناتے ہیں اور جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ کمپریٹیو ڈگری مور کریجس اور سپرلیٹو ڈگری موسٹ کریجس۔ جملہ ہوگا ہی از اے کریجس بوائے۔ وہ ایک ہمتی لڑکا ہے۔ یہاں پر کریجس یہ پازیٹیو ڈگری ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے احمد از مور کریجس دین حامد۔ احمد حامد سے زیادہ ہمتی ہے۔ یہاں پر مور لگا کر کے ہم نے کریجس کو کمپریٹیو ڈگری بنا لیا۔ اگلا جملہ ہے محمود از دا موسٹ کریجس بوائے ان دا کلاس۔ محمود کلاس میں سب سے زیادہ ہمتی لڑکا ہے۔ یہاں پر دیکھا آپ نے کریجس، اس کے شروع میں ہم نے موسٹ لگایا اور اس کو ہم نے سپرلیٹو ڈگری بنا لیا۔ اگلی مثال ہے انڈسٹریس۔ انڈسٹریس کے معنی ہوتے ہیں مشقتی، جفاکش، محنتی، کمیرا، کام کرنے والا، بہت زیادہ کام کرنے والا، تو اس کو کہتے ہیں انڈسٹریس۔ اب اس کو کمپریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری بناتے ہیں۔ کمپریٹیو ڈگری بنائیں گے تو مور کا اضافہ کریں گے اور سپرلیٹو بنائیں گے تو موسٹ کا اضافہ کریں گے، کیونکہ یہ بھی سہ رکنی لفظ ہے۔ انڈسٹریس۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے ہی از این انڈسٹریس ورکر۔ وہ ایک جفا کش مزدور ہے، وہ ایک جفا کش کارکن ہے۔ یہ پازیٹیو ڈگری ہے۔ اس کے اندر ورکر کے اندر صرف جفا کشی کو یعنی محنتی ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو اس سے کمپریٹیو ڈگری بنے گی مائی بردر از مور انڈسٹریس دین یورس۔ ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریس سے پہلے مور کا اضافہ کیا اور اسے کمپریٹیو ڈگری بنا لیا گیا، کیونکہ یہ انڈسٹریس یک رکنی لفظ نہیں ہے یا دو سے زائد رکنی ہے۔
اور ترجمہ ہوگا میرا بھائی تمہارے بھائی سے زیادہ جفاکش ہے، مور انڈسٹریس، زیادہ جفاکش۔ اگلا جملہ ہے سپرلیٹو ڈگری کا، اور جملہ ہے حامد از دا موسٹ انڈسٹریس بوائے ان دا ولیج۔ حامد گاؤں میں سب سے زیادہ جفاکش لڑکا ہے۔ آپ نے دیکھا انڈسٹریس سے پہلے ہم نے موسٹ کا اضافہ کیا اور اسے سپرلیٹو ڈگری بنا لیا، اور ترجمہ ہوا حامد گاؤں میں سب سے زیادہ جفاکش لڑکا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہوا کہ اگر صفت اثباتی دو رکنی یا دو رکنی سے زائد لفظ پر مشتمل ہو تو اس کو ہم مور اور موسٹ لگا کر کے کمپریٹو اور سپرلیٹو یعنی تقابلی اور تفضیلی درجہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایک اور قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کیا ہے دیکھتے ہیں کہ اگر دو صفتوں کا تقابل ایک ہی شخص کے اندر کیا جائے تو وہاں بھی ای آر اور ای ایس ٹی کے بجائے مور اور موسٹ کا استعمال کرتے ہوئے جملہ بنائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی صفت ہے کہ جس کا کمپریٹو اور سپرلیٹو ڈگری بناتے وقت ہم ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے ایبل، ایبلر، ایبلسٹ، گریٹ، گریٹر، گریٹسٹ، ٹال، ٹالر، ٹالسٹ، بریو، بریور، بریوسٹ۔ تو اس کے اندر ہم ای آر اور ای ایس ٹی لگا کر کمپریٹو اور سپرلیٹو ڈگری بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر دو صفتیں ایک شخص کے اندر ثابت کی جائیں اور ان کا موازنہ کیا جائے تو موازنہ کرتے وقت ہم ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ نہیں کریں گے بلکہ مور اور موسٹ کا استعمال کرتے ہوئے جملہ بنائیں گے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے احمد از مور بریو دین پروڈنٹ۔ یہاں پر بریو ایک صفت ہے، بہادر ہونا، اور پروڈنٹ کے معنی ہوشیار ہونا، لیکن ہوشیار اور بہادر ہونا یہ دونوں صفتیں ایک ہی شخص کے اندر ثابت کی جا رہی ہیں اور موازنہ کیا جا رہا ہے۔ تو کون سی صفت کس صفت سے زیادہ پائی جا رہی ہے، کون سی صفت زیادہ ہے ایک شخص کے اندر، تو ایسی صورت میں ہم بریور استعمال نہ کر کے مور بریو کا استعمال کریں گے۔ تو قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر دو صفتوں کا تقابل ایک ہی شخص کے اندر کیا جائے تو وہاں ای آر اور ای ایس ٹی کے بجائے مور اور موسٹ کا استعمال کرتے ہوئے جملہ بنائیں گے، جیسے ہم نے اس جملے کے اندر بریو کے ساتھ استعمال کیا۔ احمد از مور بریو، ہم نے یہ نہیں کہا احمد از بریور دین پروڈنٹ، احمد از مور بریو دین پروڈنٹ۔ تو قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ ای آر اور ای ایس ٹی کے بجائے مور اور موسٹ کا استعمال کریں گے جب دو صفتوں کا تقابل ایک ہی شخص کے اندر کیا جائے گا۔ اگر تقابل کسی دوسرے شخص سے ہو تو عام قاعدے کے مطابق جملہ بنایا جائے گا، جیسے ہم نے پیچھے بنایا کہ احمد از بریور دین حامد۔ یہاں پر بریو جو صفت ہے بہادر ہونے کی، وہ دو شخص کے درمیان یعنی احمد اور حامد کے درمیان موازنہ کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر بریور کا استعمال کریں گے۔ اور ایک اور قاعدہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ تقابلی جملہ بنانے میں تقابلی صفت کے بعد دین کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی بتلایا تھا جوہر واز بولڈر دین شوکت۔ تو یہاں پر بولڈر یہ کمپریٹو ڈگری ہے یعنی تقابلی جملہ ہے، تو بولڈر کے بعد دین کا استعمال کیا جائے گا۔ جوہر واز بولڈر دین شوکت، جوہر شوکت سے زیادہ بہادر تھا۔ دس بلون از ریڈر دین دیٹ ون، یہ غبارہ اس غبارے سے زیادہ لال ہے۔ تو یہاں پر ریڈر دین۔ اسی طریقے سے کشمیر از مور بیوٹیفل دین کیرالا، کشمیر کیرالا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو مور بیوٹیفل یہ کمپریٹو ڈگری ہے، اس کے بعد ہم دین کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رائٹنگ از مور ڈیفیکلٹ دین اسپیکنگ، لکھنا زیادہ مشکل ہے بولنے کے مقابلے میں۔ تو ڈیفیکلٹ، مور ڈیفیکلٹ یہ کمپریٹو ڈگری ہے، اس کے بعد ہم دین کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر صفت دو رکنی سے زائد لفظ پر مشتمل ہو تو اس میں کمپریٹو ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری بناتے وقت مور اور موسٹ کا اضافہ کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پانے کے لیے ہمارے بلاگ پر جائیں، اور بلاگ کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔